أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو خاندانی نظام بہتر سے بہتر بنانے کی جانب آپ نے تعلیم دی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، نکاح کے بندھن میں جڑنے کے بعد ایک مقدس رشتے کا آغاز ہوتا ہے اور اس رشتے سے ایک نئی نسل کی شروعات ہوتی ہے اور اسی سے خاندان بنتا ہے، سنورتا ہے اور پھیلتا ہے. خاندان کے بنانے، خاندان کے سنوارنے اور خاندان کو بگاڑنے
اور خاندان کے نظام کو درہم برہم کرنے میں خاندان کے بہت سارے افراد کا رول ہوا کرتا ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ خاندان کو بنانے میں صرف شوہر اور بیوی کا حصہ نہیں بلکہ شوہر اور بیوی سے جڑے بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو خاندان کو چاہیں تو بگڑے ہوئے خاندان کو بنا سکتے ہیں, وہیں بنے بنائے خاندان میں بگاڑ بھی پیدا کر سکتے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلم گھرانے ایسے ہیں جو خاندان کے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں, زندگی کی مختلف الجھنوں میں مبتلا ہیں, اور ان الجھنوں میں خصوصاً ساس اور بہو کے جو آپسی تعلقات ہیں, ساس اور بہو کے جو آپسی مسائل ہیں, یہ ایسی الجھن ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا, ان مسائل کو ہم حل نہیں کر سکتے. یہ سوچ سراسر غلط ہے دوستو. زندگی کی کتنی بڑی سی بڑی الجھن کیوں نہ ہو, اسلام ہمیں ایک ایسی تعلیم سے نوازتا ہے کہ اس تعلیم کی روشنی میں ہم ہر الجھن کو ختم کر سکتے ہیں, ہر بگاڑ کو دور کر سکتے ہیں, اور زندگی میں چین و سکون کو ہم لا سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے, ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے بھی اس سوچ کو بہت ہی عام کیا کہ ساس اور بہو کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانا یہ معمولی کام نہیں ہے. لیکن اسلام کی تعلیمات کی طرف جب ہم لوٹتے ہیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ پرسکون زندگی ہم بسر کر سکتے ہیں, بہترین خاندان کو ہم قائم کر سکتے ہیں, اور خاندان میں موجود جو اس طرح کی الجھنیں ہیں ان ساری الجھنوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں. تو آج کے اس خطبے میں چند باتیں بہو کے نام اور چند باتیں ساس کے نام میں پیش کرنے کی باذن اللہ کوشش کروں گا. جب رشتہ زوجیت کے ذریعے ایک مبارک رشتے کی شروعات ہوتی ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس رشتے کی نگہبانی کرے, اس رشتے کی حفاظت کرے, اور اس رشتے کے سلسلے میں یہ تصور دل میں قائم کر لے یہ پروردگار کی جانب سے طے شدہ رشتہ ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. قرآن مجید میں رشتہ زوجیت کو پروردگار نے اپنی ایک نشانی قرار دیا, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یاد رکھیں جو رشتے بنتے ہیں اس نکاح کے ذریعے سے وہ زندگی میں سکون لانے کے لیے, وہ زندگی کے نظام کو درست کرنے کے لیے اور چین و سکون کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ رشتے قائم کیے جاتے ہیں. سوشل میڈیا نے کہا کہ شادی یہ خانہ بربادی ہے, لیکن اسلام کہتا ہے کہ شادی یہ خانہ آبادی ہے, یہ خانہ بربادی نہیں. تو ہر ایک کے دل میں جو خاندان سے جڑا ہے سب سے پہلے یہ تصور کر لے کہ رشتہ زوجیت کے ذریعے سکون کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, پرسکون زندگی کو ہم قائم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے عورت کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے, اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ اپنے خاندان کو ہم کیسے بنے بنائے رکھیں, کیونکہ عورت کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے اپنا سب کچھ وہ چھوڑ دیتی ہے ایک گھر کو بسانے کے لیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے کیریکٹر کے ذریعے آئی تھی گھر بسانے کے لیے لیکن گھر برباد کرنے کا سبب بن رہی ہے اور گھر کو اجاڑنے کا سبب بن رہی ہے. تو ہر عورت کو اپنے اس فعل پر اور اپنی اس حرکت پر نظر رہنی چاہیے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم دی. عموماً ہمارے درمیان یہ سوال جو ہے ہوتا ہے, کیا بہو کے لیے ساس کی خدمت کرنا ضروری ہے, کیا بہو کے لیے ساس کی بات ماننا ضروری ہے؟ ایک بات یاد رکھیں دوستو, صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی کیا پہچان بتائی. ابو داؤد کی حدیث ہے, المرأة الصالحة اذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته واذا نظر اليها سرته. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی پہچان یہ ہے جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اپنی ادا سے اپنی مسکان سے بیوی شوہر کو خوش کر دے. ایک اور صفت اللہ کے نبی نے بتائی کہ واذا امرها اطاعته, اور جب شوہر اپنی بیوی کو جائز امور کا حکم دے تو ان امور کو بجا لانا یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اور کہا
وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اگر شوہر گھر سے نکل جائے تو گویا کہ اگر باہر کی دنیا میں شوہر مصروف رہے کمانے کے لیے تو گویا کہ یہاں پر بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے گھر کی حفاظت کرے، اور گھر کی حفاظت سے مراد گھر کے نظام کو درہم برہم ہونے نہ دے، گھر کے نظام کو درہم برہم ہونے نہ دے، بلکہ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور گھر کی نگہبانی کرے، اور شوہر کے جائز امور میں اس کی بات ماننا یہ عورت کی ذمہ داری ہے دوستو۔ اور عورت کو چاہیے اپنے کیریکٹر سے اور اپنی ادا سے اور اپنی گفتگو سے اور اپنے طرز زندگی سے جہاں وہ شوہر کے دل کو موہ لینے کی کوشش کرے گی، وہیں پر گھر کے افراد جو آپ اس کے شوہر سے جڑے لوگ ہیں ان کے دلوں کو بھی موہ لینے کی اور ان کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں طبیعتوں کا اختلاف ہوتا ہے، مزاجوں کا اختلاف ہوتا ہے، ایسی صورت میں صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ عورت اگر کسی نئے گھر میں اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہے، وہاں کے لوگوں کا مزاج مختلف ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ساس کی جانب سے یا گھر کے دوسرے افراد کی جانب سے کوئی ایسی بات آئے جو اس کی طبیعت پر ناگوار گزرے، تو اس موقع پر اس کو حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں مسائل کا حل صرف الگ ہونا نہیں ہے دوستو، اور مسائل کا حل شوہر کو اس کی ماں سے جدا کرنا نہیں ہے، اور مسائل کا حل خاندان کو بانٹنے میں نہیں ہے، بلکہ مسائل کا حل حالات کا مقابلہ کرنے سے ہے، اور حالات کا مقابلہ ایمان سے کرنا ہے، حالات کا مقابلہ صبر سے کرنا ہے، حالات کا مقابلہ رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے ذریعے سے کرنا ہے۔ کتنی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں اللہ سے یہ دعا کی ہو، اے اللہ میرے سسرالی رشتے میں یہ پرابلم ہے، اے اللہ تو اس پرابلم کو دور فرما۔ کتنی خواتین ہیں جنہوں نے اپنی ساس کے حق میں دعا کی ہو۔ ساس کے خلاف دعا کرنا تو بہت ساری عورتوں کا شیوا ہے دوستو، لیکن اگر ساس میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے، اگر کوئی طبیعت کے خلاف باتیں اس میں نظر آتی ہیں، تو یہ بہو کی ذمہ داری ہے اپنی ساس کی ہدایت اور صحیح راہ پر آنے کے سلسلے میں اللہ سے سچی طلب جو ہے اور اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ گویا کہ اس بہو کے اندر ایک نیک جذبہ ہے، وہ خاندان کو بنانا چاہتی ہے، مسائل کو ختم کرنا چاہتی ہے، یہ اس کی علامت ہے دوستو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ساس بہو کے حق میں یقیناً عمر میں ہر ناحیے سے وہ بڑی ہوا کرتی ہے، اور بڑوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اگر بڑوں سے ان کی اپنی عمر کے تقاضے سے کوئی ایسی بات آ جائے جو ہماری طبیعت پر شاخ گزرے، جو ہماری طبیعت پر بھاری لگے، ایسی صورت میں ہمیں اسے برداشت کرنا چاہیے۔ بڑوں کا احترام کرنا، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، یہ چھوٹوں کی ذمہ داری ہے دوستو۔ اور یاد رکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی ایک جائز خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے خلاف اگر اس کے سسرالی افراد اگر کھڑے ہو جائیں، ایسی صورت میں اگر عورت دیکھ رہی ہے اگر میں اپنی اس جائز خواہش کو پوری کروں تو خاندان جو ہے درہم برہم ہو جائے گا، خاندان میں پھوٹ پڑ جائے گا، اور خاندان میں انتشار اور افتراق میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں عورت کی ذمہ داری یہ ہے اپنی اس جائز خواہش کو ترک کر دے، اپنی اس جائز خواہش کو چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جائز خواہش پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ قطع رحمی میں مبتلا ہو جائے۔ اور اللہ کے اور گویا کے احادیث میں خوشخبری سنائی گئی، اگر آپ نے اللہ کی خاطر اگر کسی چیز کو آپ نے قربان کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہتر معاوضہ اور بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا من، یہ کہا جاتا ہے اگر آپ نے اللہ کی خاطر کسی چیز کو قربان کیا، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور بہو اگر اپنی ادا سے اپنے کیریکٹر سے اگر خاندان کو بنانے کا حوصلہ اپنے اندر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کریں گے۔ ورنہ ایسا ہوگا کہ ساس کی جانب سے اگر کوئی معمولی تکلیف بھی پہنچی، وہ تکلیف اس خاندان کو جدا کرنے، اس خاندان کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے وہ ایک تکلیف کافی ہے دوستو۔ تو وہیں پر ساس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اس رشتے کی قدر کرنا سیکھے۔ اللہ کی طرف سے رشتہ طے ہوا ہے، اللہ کی یہ نشانی ہے رشتہ زوجیت کہ ساس گویا کہ اس نے اپنے بیٹے کو جس کے ساتھ ایک نئے رشتے کی شروعات کرنے کی اجازت دی،
گویا کہ اللہ کا فیصلہ ہے. سب سے پہلے ساس کو اس کا احساس اور تصور ہونا چاہیے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ساس اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کی شکل میں جو اس کے اپنے بیٹے کے لیے بیوی ہے, جو امانت کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, اپنے غلط حرکتوں کی وجہ سے کہیں ساس اس امانت میں خیانت تو نہیں کر رہی ہے, اس انسان کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہی ہے جو انسان انسانیت کے قابل ہے, جو انسان رحم و کرم کے قابل ہے. کہیں ایسا تو نہیں. ساس کو اس پر نظر رکھنی چاہیے دوستو, ساس کو اس پر نظر رکھنی چاہیے. اور یہ سوچے ہر ساس کہ آپ کی بہو آپ کے گھر کو بسانے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. ماں باپ جنہوں نے انہیں بچپن سے پالا, ہر قسم کا لاڑ دیا, ہر قسم کا پیار دیا, لیکن مجرد اس عقد نکاح کے بندھن میں بندھنے کی وجہ سے عورت اپنا سب کچھ چھوڑ دیتی ہے تاکہ ایک نئے گھر کو بسائیں. تو نئے گھر کو بسانے کا جو ارادہ عورت کا ہے, ساس کو بھی مدد کرنی چاہیے, شوہر کو بھی مدد کرنی چاہیے, نندن کو بھی مدد کرنی چاہیے, اور گھر کے دوسرے افراد کو بھی مدد کرنی چاہیے. ورنہ تنہا عورت کہاں سے گھر قائم کر سکتی ہے؟ اگر گھر کا پورا ماحول اگر اس کے خلاف ہو تو گھر کا ماحول جو ہے کیسے بہتر ہو سکتا ہے دوستو. اور یہ بات یاد رکھیں, سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے دوستو, احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے. تو ساس کی یہ ذمہ داری ہے, جب بہو سب کچھ اس کے گھر بسانے کے لیے آئی ہے تو گویا کہ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے, اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے. ورنہ بہت ساری عورتیں اپنی بہو کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی, نوکرانی کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ظلم و ستم سہنے کے یہ قابل ہے. اللہ رحم کرے ان خواتین پر جن کی ایسی ظالمانہ سوچ ہے دوستو, جن کی ایسی ظالمانہ سوچ ہے. اور یہ کیسی نا انصافی ہے دیکھیے, یہ کیسی نا انصافی ہے دیکھیے کہ ساس اپنی بیٹی کے سلسلے میں چاہتی ہے کہ اس کا داماد اسے خوش رکھے, محبت کا اظہار کرے اور اس کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر رکھے اور اسے خوش رکھے, اس کی خدمت کرے, اس کے جذبات کو سمجھے, اس کا احترام کرے. یہی انصاف والی بات اپنی بہو کے ساتھ کرنا ساس کو گوارا نہیں ہوتا ہے. جب بیٹا اگر بہو کی اگر اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے, اگر اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی محبت کا اظہار کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے, سب سے زیادہ آڑ گویا کہ اس بہو کی جو ساس ہوا کرتی ہے وہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے دوستو. تو اس معاملے میں خواتین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اسی لیے ناانصافی ہے بیٹی کے سلسلے میں آپ کی ایک سوچ اور بہو کے سلسلے میں آپ کی یہ سوچ. سوچیں معزز خواتین, سوچیں کہ بہو آپ کو کیا بلاتی ہیں, ماں کہہ کر پکارتی ہیں, آپ کو ماں کے درجے میں رکھتی ہیں. گویا کہ بہو چاہتی ہے ساس سے کہ وہ آپ سے انہیں ماں کا ممتا ملے اور ماں کا پیار ملے اور ماں کی محبت ملے, ماں کا احسان ملے, ماں کی درد مندی ملے, ماں کی انسانیت ملے. یہ ہر بہو چاہتی ہے دوستو. اسی لیے بہو ساس کو ماں کہہ کر پکارتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کتنی ایسی خواتین ہیں جو اپنے غلط حرکتوں کی وجہ سے اس نظام کو درہم برہم کرنے میں لگی ہوئی ہیں. اور اس معاملے میں ایک خاص معاملے کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. عموماً ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے دوستو, ہمیشہ ہم غلطیوں پر ہماری نظر ہوتی ہے, غلطیوں پر ہم گرفت کرنا جانتے ہیں, اور اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہوں گی, اچھائیوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھائیاں ہمیں نظر نہیں آتی. اگر ایک خامی بھی نظر آ جائے, وہ ایک خامی کافی ہے اس کے اور میرے درمیان دشمنی کو بڑھانے میں. اللہ رحم کرے ہماری سوچ پر. ستانے والوں کو اللہ کے نبی نے دعائے ہدایت اور دعائے رحمت سے نوازا ہے کہ نہیں؟ ستانے والوں کو اللہ کے نبی نے دعائے ہدایت اور دعائے رحمت سے نوازا. جو عورت آپ کے گھر بسانے آتی ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ اور ایسی سوچ ہمیشہ انتظار میں رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے, اس بہانے کو لے کر اپنے بیٹے کو بھی پریشان کرے اور اپنی بہو کو بھی پریشان کرے. یہ ماں کا صحیح ممتا نہیں ہے دوستو کہ آپ کے بیٹے نے کہ نکاح کے ذریعے جس جائز محبت کو رواج دیا ہے اس کو آپ مٹانا چاہتی ہیں اور اس کے
نظام کو ختم کرنا چاہتی ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے رشتہ زوجیت کو محبت قائم کرنے کے لیے بنایا ہے, اور جہاں محبت ہوگی وہیں سکون ہوگا, اور جہاں محبت نہیں ہوگی وہاں سکون نہیں ہوگا. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اللہ نے رشتہ زوجیت میں شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ محبت کو آپس میں بانٹیں, تبھی سکون آئے گا. اگر محبت بانٹنے کے مواقع اگر گھر کے حالات اگر نہ دیں تو یاد رکھیے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. ساس کا کردار تو یہ ہونا چاہیے اگر بہو سے کوئی غلطی ہو جائے, چھوٹی ہے, چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے, چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے, غلطی کو نظر انداز کرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھیے. اور یہ ہماری سوچ دیکھیے, ہم اپنے آپسی تعلقات میں لوگوں کی ہمیشہ گرفت کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں, اللہ سے ہم معافی کی امید رکھتے ہیں. یاد رکھیں الجزاء من جنس العمل, جیسے آپ کرو گے آپ کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا, آپ کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا. لوگوں پر اگر آپ کی سخت گرفت ہے, اللہ کے ساتھ رحم و کرم کی امید مت لگائیے آپ. اللہ انہی لوگوں پہ رحم کرتا ہے جو آپ اس کی مخلوق پہ رحم کرتے ہیں آپ. اور سب سے زیادہ مستحق تو رحم و کرم کے آپ کے اپنے ہوتے ہیں دوستو, جو آپ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آپ کے گھر آئے ہیں, وہ آپ کی رحمت کے مستحق ہیں اور آپ کے رحم و کرم کے مستحق ہیں. یہاں اس موقع پر ایک بات میں ذکر کر دوں, کبھی ساس اور بہو کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں, لیکن اللہ رحم کرے شوہر کی غلط عادتوں کی وجہ سے اور اس کی غلط سوچ کی وجہ سے ان کے درمیان کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں. وہ کیسے؟ شادی سے پہلے بیٹا اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا, ہر بات سنتا تھا, اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا, اور شادی کے بعد ایسا ہوا کہ بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت میں جو ہے یعنی کمی کرنے لگا. اور یہاں پر دیکھیے کہ بیوی اس کا سبب نہیں ہے, اس کے دوسرے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, لیکن شوہر اس پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ساس یہی سوچتی ہے کہ اس بہو نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا. تو یاد رکھیے دوستو, اپنی غلط عادتوں کی وجہ سے نہ اپنے ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائیے, اور جو اللہ تعالیٰ نے بیوی کی شکل میں امانت کو آپ کے حوالے کیا ہے اس امانت کو بھی ٹھیس مت پہنچائیے. اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو بیویوں کے سلسلے میں, کیونکہ یہ بیویاں تمہارے حق میں اللہ کی امانت ہیں, اللہ کے امان میں تم نے ان بیویوں کو اپنے قبضے میں لیا ہے. اور ایک اہم بات دوستو کہ خاندانی نظام کو درہم برہم کرنے میں اور ساس اور بہو کے تعلقات کو بگاڑنے میں سوشل میڈیا نے بہت ہی غلط کردار پیش کیا ہے دوستو. خاص کر اگر ہم سیریل کی بات کریں, آج گھر گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, گھر گھر کی وبا بنی ہوئی ہے. گھر کے بہت سارے افراد سیریل دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں, سیریل دیکھنا بہت ساری لوگوں کی عادت ہے. اور سوشل میڈیا سے کوئی خیر کی توقع مت کیجئے کہ وہ اس کے ذریعے سے آپ کے خاندان کی اصلاح ہو جائے گی, آپ کے دل میں محبت و الفت قائم ہو جائے گی. ایسا ہرگز مت سوچئے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سوشل میڈیا نے سیریل کے ذریعے آج ہمارے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں, وہاں پر جو خاندانی الجھنیں جو سیریل میں دکھائی جاتی ہیں, ساس بھی بیٹھ کے دیکھتی ہے میں اپنی بہو کو کیسے پریشان کروں, اور بہو بھی وہاں بیٹھ کے دیکھتی ہے میں اپنی ساس کو کیسے تنگ کروں. اسے ختم کیجئے دوستو, اور یاد رکھیں جس گھر میں دینداری ہوگی, دین سے انسانیت کی تعلیم ہوتی ہے. دین سے ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھتے ہیں, دین کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھتے ہیں. اور اس سوشل میڈیا خصوصاً سیریل کے ذریعے انسانیت کا خاتمہ ہوتا ہے دوستو, انسانیت کا خاتمہ ہوتا ہے. اور ایک دوسرے کے خلاف ہم کیسی مکاریاں کریں, ایک دوسرے کو ہم کیسے تکلیف دیں, یہ تعلیم وہاں دی جاتی ہے دوستو. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں سیریل کا انتخاب کرنا آیا یا اس کو ختم کر کے اپنی زندگی میں اور اپنے گھرانوں میں دینداری کو نافذ کرنا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص کر ساس اور بہو کے جو مسائل ہیں, اگر یہ ختم کرنا چاہتے ہیں, دونوں کو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے, دونوں کو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی قدر کریں, ایک دوسرے کا احترام کریں, دونوں سمجھیں کہ دونوں
ایک دوسرے پر رحم و کرم کے محتاج ہیں، ایک دوسرے پر ہمدردی کے محتاج ہیں، اور ایک دوسرے پر انسانیت کے آثار نچھاور کرنے کے مستحق ہیں۔ اگر یہ ٹھان لیا اور سوچ لیا تو ہمارے آپسی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمارے آپسی مسائل کو حل فرمائے، خاندان میں جو الجھنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری الجھنوں کو ختم فرمائے، ہمارے آپسی تعلقات میں رب العالمین محبت و الفت قائم فرمائے، شوہر اور بیوی ان کے درمیان رب العالمین حقیقی محبت پیدا فرمائے، ساس اور بہو کے درمیان بھی پروردگار حقیقی محبت قائم فرمائے، اور رشتوں کو بنانے سنوارنے کا حوصلہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، رشتوں کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی ہم جائیں دین کو اپنانے والے، اسلامی تعلیمات کو اپنانے والوں میں رب العالمین ہمارا شمار فرمائے، اسی دین پر اللہ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، اسی دین کی تعلیمات پر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، ہر قسم کی بلا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کی بلا سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، امن والی زندگی نصیب فرمائے، محبت والی زندگی اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال الناس في الهند يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلا، اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلا، اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔